انسان کے جو 5 سینسرز ہیں، 5 حواس، ان میں صرف ایک کان ہے جو آف نہیں ہوتا، باقی چاروں آف ہو جاتے ہیں۔ اب میری آنکھ آف ہو گئی، ٹھیک، میں سویا تو میرے چھونے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے بولنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، میرے چکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے دیکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی۔ لیکن ایک معمولی سی آواز پر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ شور کیسا ہے؟ کان بند نہیں ہوتے، کان کا فنکشن چلتا رہتا ہے۔ اور آج کی ریسرچ کیا ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں کان کام کرتے ہیں، باقی 4 حواس کام نہیں کرتے، کانوں سے سنتا ہے، باقی کام نہیں کرتے۔ اور موت پر جا کر بھی یہ ختم نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو تم دفن کر کے واپس جاتے ہو تو تمہارے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ ترکی میں اصحاب کہف، توس ایک جگہ ہے، توس، ترسوس، وہاں ترکی میں، توس ایران میں ہے۔ پچھلے سال ہماری جماعت گئی تو ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو میں گیا، اصحاب کہف لے چلو، میں گئے تو وہاں ہم اندر اترے، دیکھا تو مجھے یہ قرآن کی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو غار میں سلایا۔ اور آپ آیت پہ غور فرمائیں، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، حالانکہ کہنا تھا آنکھوں پہ، نیند تو آنکھوں پہ آتی ہے نا، تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اللہ کہ ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ٹھیک، اللہ تو اللہ ہی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ کسی آواز سے وہ بیدار نہ ہو، اور ان کو 300 سال سلایا۔ 300 سال کیوں سو سکتے؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور 300 سال سوئے رہے، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سانپ، نہ بچھو۔ 300 سال کے بعد اٹھتے ہی بھوک لگی، چلیے چلو بھائی، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ، جاؤ بھائی یہ پیسے دے کر اس کو روٹی لاؤ۔ تو میں یہ قرآن سے مثالیں دے کر یاد سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا علم تو تجرباتی ہے، اور اللہ کا علم محکم، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ آج کا مسلمان قرآن کے خلاف لاجک مانگتا ہے، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اپنی حیثیت ہی نہیں جانتا کس کو کہہ رہا ہے۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، ہیومنٹی میں آؤ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اہون علی اللہ من کلب او خنزیر، اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا لیتا ہے۔ ہاں، پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، تو ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ وہ ہے ہی جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو بڑے بڑے روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا، اور میں نے ہی مٹایا، اور میں ہی زندہ کروں گا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو،
اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں، آخرت کجا ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ارے پاگلو تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کی آئینی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے، پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری۔ میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشت کو، اسرافیل، پھر سور پکڑائے، سور کا یہاں سراغ، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہو اور کافر مشرک کی روح کالی ہو۔ درست اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے، اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن، اور ہلکی ہلکی بارگی بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیوں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے کھرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنکھیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے، 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب، پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلے گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے، واقترب الوعد الحق، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹ رہی ہیں اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ خود کہیں گے، نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگی بدن، کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گے۔ یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن،
चौथे नंबर पर मुअज्जिन को कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर अल्लाह जिसे चाहेगा पहनाएगा। उलमा है, शुहदा है, मुत्तकी है, नेक हैं, आबिदात हैं, आबिदीन हैं, मुस्लिमीन हैं, मुस्लिमात हैं, मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, कानितीन हैं, कानितात हैं, साबिरीन हैं, साबिरात हैं, सादिकीन हैं, सादिकात हैं। फिर अल्लाह उसके बाद जिसको चाहेगा पहनाएगा और जिसको चाहेगा मुसलसल अल्लाह ताला नंगा खड़ा करेगा। आज फैसले का दिन है। वंफाजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मेरा अल्लाह कहेगा मुजरिम अलग हो जाओ। आज यसीदी लश्कर अलग हो जाएं और हुसैनी लश्कर फिर काफिर के पीछे आ जाएं। आज जालिम फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद एक तरफ, आज मजलूम नेक, मुत्तकी, आबिदात, ज़ाहिदात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज मेरा अर्श का साया है। अल्लाह चाहते तो यहाँ भी करबलाएं रोक देते, अल्लाह चाहते तो यहाँ भी हुसैन जैसी पाकीज़ा हस्तियों का खून न गिरता, गर्दनें न कटती। लेकिन ये कायनात इम्तिहान की जगह है, यहाँ मशक्कत की घाटियों से गुजर कर अल्लाह मिलता है। सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, शराबें पीते, जिना करते और मस्तियां करते को हम जन्नत में पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ ऐसी पाकीज़ा हस्तियों को नस्लों समेत सवा होना पड़ा, नेज़ों पे चढ़ना पड़ा, और ये इम्तिहान है। यजीद जैसे दरिंदों को अल्लाह ने तख्त पे बैठा दिया, शिमर जैसे दरिंदे हुसैन जैसी आली हस्ती के होंठों से खेल रहे हैं। सवा कर रहा है, इब्ने ज़ियाद के सामने सर है और यूं छड़ी मार रहा है, यूं मुंह के ऊपर छड़ियां, और कहता है ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, मरने के बाद भी ऐसा खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा आज तक नहीं देखा। हजरत अनस खड़े होकर कहा, ओ कमबख्त, यहाँ छड़ी न मार, मैंने इन होंठों को देखा है, नबी के होंठों ने इन होंठों को चूमा। मशक्कतों से जन्नत का रास्ता है। एक आदमी रिश्वत में रिश्वत ले रहा है, एक आदमी हलाल में पिस पिस के दिन गुजारता है, एक आदमी अंधाधुंध चल रहा है, एक कदम कदम पे अल्लाह से डर के चलता है। एक आदमी रात को अल्लाह के सामने रो रहा है, एक शराब की महफिल में नाच रहा है, बराबर नहीं। एक औरत मुसल्ले पे बैठी, एक घुंघरू बांध के नाच रही, ये बराबर नहीं। एक निकाह करता है और किसी तरह उसकी आंख नहीं उठती, एक निकाह करके भी जिना करता है, ये दोनों बराबर नहीं। ये इम्तिहान की जगह है, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह चाहता तो ऐसी करबलाएं कायम न होती, लेकिन आज आ गया मेरा अल्लाह। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वो अल्लाह, वो उसके फरिश्ते, बजी का यौम के दिन में जहन्नम, वो उसकी जहन्नम, वो उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, वो उसकी जन्नत, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, वो पुल आ गया, वो पुल आ गया। नक़ल मवाज़ीनुल क़िस्त, वो तराजू आ गया। क्यों हिल रहा है? तारिक जमील साहब तैयार हो जाओ, बोलो ये खुतबे बयान तकरीरें किस लिए करते, क्या जवाब देना होगा? लाओ अच्छा बुरा लाओ, आज सब तोले जाएंगे, तोली जाएंगी। और अच्छी बात बताओ, सबसे पहले क्या तोला जाएगा? सबसे पहले क्या तोला जाएगा? सबसे पहले खामिद का बीवी से सुलूक तोला जाएगा और बीवी का खामिद से सुलूक तोला जाएगा। नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज ज़कात उम्रे तबलीग बाद में। पहले देखो बीवी से क्या करता था, तोलो। बीवी आ गई, देखो खामिद से क्या करती थी, तोलो। उसके बाद बाकी हिसाब शुरू होगा। फिर अगर नेकियां कट गई तो रब जुल जलाल की कसम, चेहरा काली रात, जिस्म पे काले लिबास आग के बने हुए, और एक फरिश्ता ऐलान करेगा, इन्ना फुलान इब्न फुलान कद खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु व शक़िय शक़ाअन ला यसअद बअदहु अबदा, फलां फलां का बेटा नाकाम हो गया। नेकियां कट गई, फलां की बेटी, नेकियां कट गई, नाकामी। लगेगा बस फिर फरिश्ते झपट्टा मारे। कैसे? मुझे देखो, अगर मर्द है तो फरिश्ता यूं पकड़ेगा, कहां से? यहां से नहीं। दुनिया की पुलिस यहां से पकड़ती, हथकड़ी। अल्लाह की पुलिस कहां से पकड़ेगी? नहीं, यहां से यूं हाथ मारेगा, यहां, और इस जबड़े को यूं खींचेगा, सारा जबड़ा वहां तक चला जाएगा।
اور یہ کلاوازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں اور یوں چٹکا لیں، وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے نہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، كانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئی، مرد عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصید السعادة لا یشفع بعدها ابدا، لا تشفع بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو، آپ بھی ڈگری لیتے ہو، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، اے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، نرم آئے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے، نعرہ۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو اب نعرے نہیں لگاتے، چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے گی اور جہنم سے بچائے، یہ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں ہیں، یہ چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جا جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ تو اب یہ رائٹ ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ ایک نعرہ لگا، پیپر ایسے ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ تو سارے کہوں گے دن ہوئے کی بڑی دیر نعرہ کہے گا، یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، اقرؤوا کتابیہ، وہ دیکھو میرا پیپر، دیکھو میرا پیپر، دیکھو میری ڈگری۔ تمہاری ڈگری کا تو پتہ نہیں نوکر بھی ملتی ہے نہیں ملتے نا، پھرتے ہیں تار میر، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس ڈگریوں میں عزت سادات بھی گئی ہیں تاکہ میر سے معرفت کے ساتھ تو وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی، اقرؤوا کتابیہ۔ وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، اقرؤوا کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح۔ تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب
انی ظننت انی ملاق حسابیا. او میرے بھائی و میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی. لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا. آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَوْضَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، خوشے پکے ہوئے پھل پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو، پھر ہنیہ. ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ بخانا، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب. پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کھولی، کیسی عجیب بات، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کھولی، کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں. سبحان اللہ. جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا. اور کھانا کوئی یہ کھا لے، جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو. جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے. جتنا چٹ کھارے سموسے پکوڑے اور بدن کی مصیبت تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے. آہا، ایسے خامد میاں بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئی. وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتقل، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں. دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں. تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں. وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ پریلن مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا گے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد تسی کھاندے ہو، کھڑوتی فوت ہوئی ہوئی ہوں گی جڑی پیر نہ چاہ سکتی تھوڑا پیر کتنے چواونا ہے، جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکتے اس تو کی بلاونا ہے. تو میں دیہاتی ماحول کا، بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا. ہماری دادیاں رات کے 12 بجے میں مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی. اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو. اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ کھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتوں آ جاندے، منہ شاتے آ جاتے. بخل کا دور آ گیا. تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی. ہمارے ڈیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھی تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی. اور وہ نوجوان آیا پھدو میدا پرانا آیا کڑنپو ایک کڑنپو، وہ آگے آگے وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے ککاں 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 کر کر اخیر چھوٹی تھک کے ڈانا ہی ہوں لائی. تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں. اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں ان کی نہ سنوں. رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی. وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا. آپ مجھے ٹیسٹ کرو، کیونکہ ہاں یار تو پیش کر، کیونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے. اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے تو پھر زندہ ہو جائے گا. لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے. تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی اپنے مور کو ناشتے دیکھا، چند 100 پر ہوتے اس کے 70,000 پر ہوں گے. ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے. اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے. تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی. 70,000 قسم کی ڈشز کھاتے جاؤ
खाते जाओ, हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा, आखिरी लुकमे की लज्जत सबसे ज्यादा। ये क्या सिला है? हराम छोड़ने का, रिश्वत छोड़ने का, झूठ छोड़ने का, सूद छोड़ने का, सट्टा छोड़ने का, जुआ छोड़ने का, चोरी छोड़ने का, डाका छोड़ने का सिला है। अगर मेरा अल्लाह कह रहा है शराब न पी, अल्लाह की कसम खुद तैयार करके बैठा है। अरे आ तो जाओ, इंदन लम्बरा यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। एक होगा जन्नत में शराब का मंजर, जो बुफे होता है, बुफे खुद डालो और प्योर खाओ। तो बुफे कहीं भी नहीं है, हर जगह नौकरी है, लेकिन दर्जा का फर्क बताने के लिए अल्लाह ताला ताबीर कर रहा है कि नीचे वाले जन्नती सुराही उठाएंगे, जाम में डालेंगे, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूर, खुद डालेंगे और पिएंगे। एक इससे ऊपर वीआईपी क्लास है, नीचे भी नौकरी पिलाएंगे, ये ज़हन में रखना, नौकरी पिलाएंगे। ताबीर का फर्क करके दर्जात का फर्क बताया है। हाँ, युस्कून फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला। वहां अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नती बैठे होंगे, नौकर आके पेश करेगा, ये जी ज़ंजबील की शराब है, होश फरमाए। मेरे रब की कसम, एक मुझे देखना कि मैंने उंगली डाली और ये बाहर निकाली, ये हल्का सा पानी का कतरा इसके ऊपर लगा हुआ है, हल्का सा। ये कतरा लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे तो सारी कायनात में उस कतरे से खुशबू फैल जाएगी। ये मेरे नबी की खबर है। दो हो गई। तीसरी मंजिल, ओहो, जिसको सिर्फ तर्जुमा किया जा सकता है, मंजर कशी नहीं की जा सकती। वी 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 आई पी, जितने मर्जी वी लगा दो, वी आई वी आई वी आई वी आई वी वी आई वी। वहां क्या है? वहां क्या है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। वहां अल्लाह खुद बिला रबा, वहां अल्लाह साकी होगा। हाँ मेरा बंदा, मैं देखता था तो शराब की महफिलों में भी हाथ नहीं लगाया, तूने हर गुनाह से अपना दामन बचाया। आज देख अपने रब का दीदार कर आंखों से, और होंठों को जाम लगा उसके हाथों से। इस इज्जत और बुलंदी को कौन से अल्फाज से ताबीर किया जा सकता है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। या अल्लाह, कहेंगे अल्लाह ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल हमें क्यों दिया है? तो अल्लाह कहेंगे इन हाज़ा कान लकुम जज़ा। तुम्हारा यही प्रोटोकॉल बनता है कि इन नसायकुम कान मशकूरा। तुमने लाहौर में मुझे खुश कर दिया, मैंने तुम्हें यहाँ जन्नत में खुश कर दिया। ये कामयाबियों की परवाज है, इसे कामयाब कहते हैं। इनमें नखेड़ा करने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और मेरे नबी ने सिर्फ खबर नहीं सुनाई, आंखों देखा बताया, आंखों देखा। वाहिद हस्तियां जिन्हें अल्लाह ने जमीन से ऊपर, आसमान से बड़े, अर्श से ऊपर, जहां जमान और मकान का एंड होता है, अल्लाह ने वहां अपने हबीब को बुलाया और सारा आंखों से दिखाया और तुम्हें बताया कि अगर बुलंदियों का सफर करना है तो मेरे नबी के हाथों में हाथ दे दो, अगर इज्जतों का सफर करना है मेरे नबी के हाथों में हाथ दे दो, अगर अल्लाह को राजी करना है, उसका दीदार करना है तो मेरे नबी के हाथों में हाथ दे दो। छुड़ा लो इन रस्म और रवाज से, निकल आओ इन अंधेरों से, छोड़ दो इन गलत राहों को, दूर निकल जाओ इस बेहया जिंदगी से, इस आवारा जिंदगी से। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर तुम्हारी जिंदगियों को तबाह कर देंगे। जाओ यूरोप की लड़कियों को देखो कैसे नीलाम हो गई, जाओ यूरोप की जिंदगी को देखो कैसे सिसक सिसक के मर रही है। टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है, जो खूबी है मैं मानता हूँ, लेकिन वही की रोशनी नहीं है। अल्लाह की कसम, जिंदगी की सहूलतें हैं पर जिंदगी बड़ी दर्दनाक है। खूबसूरत मनाजिर हैं पर दिल की दुनिया वीरान है। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। वहां की लड़की न बेटी है, न बहन है, न बीवी है, न माँ है। इस टिश्यू पेपर से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है, इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाएगा। वहां का लड़का न बेटा है,
نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں نہ رہی، بھائی نہ رہا، بیوی نہ رہی، دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اخیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن نبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن ابد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حزام بن بلطاس بن یدلاف بن طابف بن جاحف بن ناحش بن ماخي بن عيف بن عقل بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحسن بن يلهن بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسى بن أغناء بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن غيلاء بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهنئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ ونبیوں میں رحمت لطف پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، وہ اپنے قرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ وہ نبی ہے، ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے، چلے گئے، زندگی آج موجود ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے۔ اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ۔ اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے حدیث کا انکار کر کے۔ میرے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے۔ میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے۔ اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا۔ اس امت نے سند کا علم زندہ کیا، اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ۔ یہ جنگ سے نہیں، جنگ اخبار سے نہیں، نوائے وقت سے نہیں، ایکسپریس سے نہیں، ڈون سے نہیں، نیوز سے نہیں، ڈائجسٹ سے نہیں، اردو سبرنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں۔ یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان۔ امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں،
सोच की गलती है, खता की गलती है, बहुत बड़ी खता है, बहुत बड़ी ठोकर खाई है, बहुत बड़ी ठोकर खाई है। रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरा अल्लाह आजिज नहीं, मेरा अल्लाह कमजोर नहीं। मेरे बाप मर गए, माँ मर गई, हमने उनकी चीजें संभाल के रखी हुई, लेकिन थोड़ी सी चूंकि हम कमजोर है सारी नहीं संभाल सके। ये हमारे लाहौर के म्यूजियम में हमारी गवर्नमेंट ने पिछले तारीखी विरसे संभाल के रखे, और लंदन का म्यूजियम चले जाओ एक दिन में खत्म नहीं होगा। ताकतवर हुक्मरान थे, विरसा संभाल के रखा। मेरा अल्लाह इतना कमजोर है कि मेरे नबी की बातों में मन घड़त बातें शामिल होंगी और उसे पता न चलेगा, और उस सहार और उस संभालेंगे नहीं। 1436 नहीं, 14,036 साल गुजर जाएं, मेरे नबी का चांद चमकता रहेगा, सूरज चमकता रहेगा। सूरज डूबता है, चांद कहलाता है, सूरज कहलाता है। चांद में दाग है, सूरज में आग है, ये डूबते हैं, ये घटता है, ये बढ़ता है। मेरे नबी का सूरज चमका, आग नहीं। मेरे नबी का सूरज मुस्कुराया, मेरे नबी का चांद मुस्कुराया, आग नहीं, नचने वाला नहीं, बढ़ने वाला नहीं, हमेश के लिए बाकी रहने वाली हस्ती। मेरे अजीजों, अपने हबीब से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो, उसकी जिंदगी को सीखो, आइडियल बनाओ अपने नबी को। किन चीजों को, किन को हीरो बना के चल रहे हो, किन शख्सियात से मुतासिर हो जो पैसे पे बिकते हैं, जो चीजों पे बिकते हैं, जो खिलौनों की तरह बिखर जाते हैं, और जो नोटों पे ऊपर गर्दिश करते हैं। वो तुम्हारे आइडियल हीरो एक आया है, एक आए हैं, जिसे मेरे अल्लाह ने हबीब बनाया, तुम्हें हीरो बना के दिया, उसे प्यार किया, उसे लॉर्ड किए। मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ये लॉर्ड है, ये लॉर्ड है। अल मुज़म्मिल मोहब्बत, अल मुज़म्मिल मोहब्बत, अल मुद्दस्सिर लॉर्ड प्यार। या अय्युहन नबी इज्जत, या अय्युहर रसूल फुल प्रोटोकॉल, या अय्युहल मुज़म्मिल मोहब्बत, या अय्युहल मुद्दस्सिर लॉर्ड। लॉर्ड पढ़ो अपने नबी की जिंदगी। मेरे नबी मैंने जो कुछ बताया देख कर आए। ये वाहिद नबी है जिन्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, लेकिन ये कब पहुंचाया? जब आप मुशक्कतों की चक्की में पिसते 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 पिस के रह गए। हाय 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 हाय, 10 साल गालियां गालियां पत्थर, गालियां पत्थर। जब आप थक जाते तो बाहर चशा सीने से लगाते, और अंदर हजरत खदीजा आपके जख्मों को सहलाती। अल्लाह ने 10 दिन के वक्फे से दोनों सहारे उठा लिए, चशा का सहारा भी उठा लिया और बेगम का सहारा भी उठा दिया। उसके बाद कुरैश मक्का ने जो सताना शुरू किया, तो आप कहते, हाय चचा, तेरे जाने की कमी बड़ी जल्दी महसूस होने लगी। माँ असरा माँ वजद फक़द गया। ए चचा, आपके जाने की कमी बहुत जल्दी महसूस होने लगी। रास्ते मक्के के बंद हो गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? दो जहान के सरदार, कहाँ जाऊं? यही दुनिया का दस्तूर है, इम्तिहान ऐसे ही होता है। अच्छा चलो ताइफ चलता हूं, ताइफ चलता हूं। कोई 50 किलोमीटर का सफर पैदल। ज़ैद इब्न हारिसा, उन्होंने वो किया जो किसी ने ना किया। मेरे नबी ने खुद फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा ताइफ वालों से, पत्थर मार। मैं पिछले उम्र पर गया, विजिट वीजा। मैं एक मकामी ताइफ के आदमी को लेकर खास तौर पर उससे, चूंकि वो जगह आम पता नहीं चलता, मैं वहां पहुंचा जहां मेरे नबी को पत्थर पड़े थे, और जहां बेहोश होकर गिरे थे, और जहां ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम ने आपको एक दरख्त के नीचे लटाया था। वो सारी जगह मैं आंखों से देख के आया। और सड़कें बनी हुई हैं, खंडर खड़े हुए हैं, लेकिन खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीब थी। मैं एक छत पे चढ़ गया, वो छत पे चढ़ के मैं सारी वादी और सारा मंजर देख रहा था, और 14 सदी पीछे पड़ के देखने की कोशिश कर रहा था कि जिसे मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी मोहम्मद कहे, कभी अहमद, कभी माही, कभी हाशिर, कभी आकिब, कभी फातिह, कभी खातिम, कभी अबुल कासिम, कभी तौहा, कभी यासीन, कभी शाहिद, कभी मुबश्शिर, कभी नदीर, कभी दाई इलल्लाह, कभी सिराजुम मुनीर, कभी रहमतुल लिल आलमीन,
کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے۔ اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ اب بے ہوش ہو کے گر۔ زید ابن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پیچھے طائف والے، آگے عتبہ۔ عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار، ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالار، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے بعد میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا۔ آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری تھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے۔ جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یا یہ وہ نبی ہے؟ ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا۔ میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی گائے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون رشتہ کریم کا تھا، کم وقت کا ایسا خون جوش میں آیا۔ پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ آدمی پڑا ہے زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہیں میں نینوا کا ہوں۔ اچھا اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا، تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے۔ جب واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ پیارے عتبہ، میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلت وحوانی علم۔ اے میرے راو، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ بولوں تیرے ساتھ، اپنا کوئی دکھ نہ بیان کروں تجھے میرے مولا۔ ان لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ الامر۔ یہ نا آشنا، یہ دشمن میرا یہ حال کر دیا۔ ان لم تکن علی ساقطا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک
والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من فدادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك الود فالكل عين وكل الذي فوق التراب التراب. یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا. ہائے ہائے، اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا، میں اس سے اللہ مرفٹ کر رہا ہے رب، میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں. آپ خوش ہیں، لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا. میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا. آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا. میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا. ہائے ہائے ہائے. اب مکہ پہنچے، سنو غور سے، اس قدر خوف تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے. باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا. پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا، ان کی حفاظت تھی، وہ اٹھ گئے، حفاظت اٹھ گئی. سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، مجھے گارنٹی دو، میری گارنٹی دو، مجھے مکے میں لاؤ. انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا. پھر آپ نے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا. پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتا. پھر آپ نے جبیر بن مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر، اور آپ کو اور زید بن حارثہ کو لیے جو پہلی جنریٹر پہ رکھنا چاہیے تھا. مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا، تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں. کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھا. ابو جہل کھڑا ہو گیا، یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو؟ اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ کہا نہیں نہیں، اس کا دین نہیں، اپنے دین پہ باقی رہ کر. کہا ٹھیک ہے، تیری پناہ کو تیرے وعدے کو نبھایا جائے. اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، بس خدیجہ گھر سے اٹھ گئی، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے. اور آپ انہی زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر سوئی ہوئے، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے. یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں. جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے. میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ اور مار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ. آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے. حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ. قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. بسم اللہ کی حکمت کہ وہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے. آپ کو لٹا پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری. جبریل نے یوں ہاتھ ماری، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ. دو برتن ہیں،
ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا, آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا. اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے, یوں دل کو یوں ہاتھ لگائے, دل بھی چر گیا, پھٹ گیا, اس کے اندر بھی پانی ڈالا, باہر بھی, پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل, جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا, پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں. سینے کو یوں ملایا, بغیر نشان کے سینہ مل گیا, آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. باہر تشریف لائے, ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار. وہ خچر سے چھوٹا قد, گدھے سے بڑا قد, آپ اس پہ سوار ہوئے, وہ کودنے لگا تو جبریل بولے آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا, یہ آخری رسول ہیں. وہ پسینے ہو گیا. تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو, لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں, بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ, انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. پہلی تیز رفتار سواری براق, میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑا. وہاں سے اٹھایا, ایک جگہ اتریے, اتار دیا, 2 نفل پڑھ لیے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ, 2 نفل پڑھ. پھر وہاں سے چلایا, اتریے, یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش. چلیے, پھر اٹھایا, پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی. آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا, جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں, یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. براق کو باندھا, اندر تشریف لے گئے, سارے انبیاء انتظار میں ہیں, اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا, اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا, اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے, اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی, اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم, اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, جو بعد میں ہوا. اس کے بعد آپ کو اوپر تشریف لے. قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے, سبحان الذی اسری. کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک, لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے, کیمسٹری کے, باٹنی کے, زولوجی کے, بایولوجی کے, ایسٹرونومی کے, یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے, یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے, پاک ہے, اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. قریش کہنے کہ تو کیسے جا سکتا ہے, ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے, میں لے کر گیا. سبحان الذی اسری. اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا. اس میں کیا پیغام ہے کہ جس سے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس سے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا, جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو, نفل پڑھو, 2 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 6 پڑھ لو, 8 پڑھ لو, بڑے سو 2 ہی پڑھ لو, کہ نام تو آ جائے, نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا, یہ بھی اٹھنے والا تھا. رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے, اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. کچھ بات نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی. ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا
کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی. رات کا سفر یہ اظہار محبت ہے. یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ. یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ. لا الہ الا اللہ. اور تمہیں پتا نہیں میں فلاں پارٹی کا بندہ, پھر منہ تیرے اس بولتا. ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو اللہ نے رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا, کہا بعبدہ, یہ میرا بندہ ہے. حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی, سیکرٹری بنا دے گی, اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو, ویلا کم خزانے دا لوٹ پا دو, مشیر بنا دو. سیاسی رشوت مشیر, مانے ساری زندگی دا منہ نہ بیٹھے مشیر. اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے. تو حکومت نوازتی ہے نا. یہ نئے نئے تیل نکلا نا, نئے نئے تیل, توڑ دولت. تو ایک بڑے رئیس کا نوکر, میں کہا اس کو نوکری دو, ان پڑھ. ان کا برا, ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے, سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو دو. ہاں بھائی اثنین جمع اثنین کا, ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ان کا خمسہ, ان کا 5. ہاں ٹھیک ہے, قریب قریب جواب, ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر. جواب قریب ترقی کا فرق. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی, وزیر بنا دے گی, صدر بنا دے گی, اور کیا کرے گی؟ تو میرا تو کہتا تھا یہ تو میرا بندہ ہے, میں کائنات کو غلام بنا دوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یہ میں اپنے, یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں. وہ میرے بچوں آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ, ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے. دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے, اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے. نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا, اور دنیا تمہارے پہنچ اٹھائے گی. اگر ایمان بیچ دیا, ضمیر بیچ دیا, اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی. ہاں بعبدہ, بہت بڑا ٹائٹل, بعبدہ, میرا بندہ, میرا بندہ. میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں. الف اور با, اسرا بعبدہ, اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں, بعبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں. اسرا کے ساتھ الف, عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے میں نے بلایا, میں لینے آیا ہوں, میں لینے آیا ہوں. پرواز, خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. پہلا آسمان, آدم علیہ السلام, میرے بیٹے آ گئے, میرے بھائی آ گئے, نبی آ گئے. دوسرا آسمان, یحییٰ, زکریا, عیسیٰ علیہ السلام, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. تیسرا آسمان, یوسف علیہ السلام, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. چوتھا آسمان, ادریس علیہ السلام, میرے بھائی آ گئے, میرے نبی آ گئے. پانچواں آسمان, ہارون علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے. چھٹا آسمان, یوسف علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے. ساتواں آسمان, ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں, استقبال کیا ہے. ایک روایت. دوسری روایت شفا, قاضی حیاس کی کتاب شفا. دوسری روایت, آپ 7 آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے, بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا. یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے, اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے, گھٹاتا نہیں. ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے, وہ بھی ہے. ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے, جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے. باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے, نبی آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا, نبی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا. کسی نبی نے چوما نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما, ماتھے کا بوسہ لیا. کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دے, اپنی امت کو میرا سلام کہہ دے.
सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अटक गए, या रसूल अल्लाह बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आगे वीजा कोई नहीं, आगे वीजा कोई नहीं, ये एक बारिश तो पर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। आप जाने और आपका रब जाने। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा फमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल-उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے. سبحان الذي أسرى بعبده الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اچھا ابھی جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لنريه من آياتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہو میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے منہ چلا جاتا ہے. وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ آگے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. شہنشاہ اکبر امرکوٹ میں پیدا ہوا. 2-2.5 سال کا تھا. اس کی ماں کابل چلی گئی. 2.5 سال بعد وہ کابل گیا تو وہ بہت ساری عورتوں میں بیٹھی تھی. اکبر کو چھوڑا گیا کہ اپنے ماں کے پاس جاؤ. اس نے سب کے چہرے کو دیکھا اور اپنی ماں کے گود میں جا کر بیٹھ گیا. کہاں سے پہچانا؟ اس کے چہرے سے یا اس کی ماں کے چہرے سے ایک ایک کھال سے محبت پھوٹ رہی تھی. اس نے کہا یہی میری ماں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قراری چہرے پر آ جاتی. ہم نے ان کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئے جیسے اپنا بیٹا ہی نہیں ہے. لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے. ان کے والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو اسے گھر لے جاؤں گی اور جا کر اسے دودھ پلاؤں گی. یہ منظر تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ اور دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ. اب جس خزانے سے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، اس کائنات میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو. لکڑیاں اکٹھی ہوئی، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ لگی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں جا کر راکھ ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا. وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تمہیں جلانا ہے پھینکو مجھے. اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائے تو خود جلتے ہیں. شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا گلیل کی طرح، اس میں اتار کر پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا. جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا. درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی اللہ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ. جبرائیل علیہ السلام کا انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہے تو میں آگے کروں.
تو جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گئے تو جل جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری ضرورت نہیں، تو فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں اور تیرا محتاج کوئی نہیں ہوں۔ آگ میں جا رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ اللہ جل شانہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا اور اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے ابراہیم یہ رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست رب ہے۔ کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حتمی چلتا ہے۔ جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمان کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہیں گا وہ کریں گی، جو پانی کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھر سے پٹوا کر دکھا دیا کہ میں ہوں اصل کرنے والا۔ مچھروں سے نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود کے لشکروں پر مچھروں نے حملہ کیا، مچھروں نے کاٹ کاٹ کر نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں پہنچا اور بیوی سے کہا کہ میرے لشکر کو مچھروں نے برباد کر دیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر بنبناتا ہوا کمرے میں آیا اور یوں سر پر گھوما، کہنے لگا ایسے مچھر جنہوں نے بربادی کی، وہی آ کر اس کی ناک میں گھسا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ میں پہنچایا اور اس کی وجہ سے اس کے سر میں جوتے پڑتے ہیں اور جوتے پڑتے پڑتے بھیجا پھٹ کر مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کلمے کی طاقت کو دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو اپنے امر اور اپنی طاقت کے ساتھ الگ الگ احکام دے کر جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اتنے بڑے اللہ کو پکارتے ہی نہیں، لیکن جب عاجز ہو جاتے ہیں پھر کہتے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اچھا پہلے کون کر رہا تھا، اب تو اللہ ہی شفا دے گا۔ کیا پہلے تو شفا دے رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے ابال کر لے لو۔ ریحان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رگڑ کر پیس کر پی لیا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا نہیں، خود جا کر رگڑ کر پی لیا تو درد تیز ہو گیا، ایک دم تیز۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سمجھا تھا اس میں شفا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تیرا رب شافی ہے، ریحان نہیں، تیرا رب شافی ہے۔